الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آداب اختلاف اور منہج سلف کے حوالے سے ہماری آج کی یہ مختصر ڈسکشن ہے. اس موضوع پر ایک مفصل میرا آرٹیکل ہے جسے میں نے آج کی اس ملاقات کے لیے منتخب کیا ہے. اس کے اہم پوائنٹس میں آپ کے سے شیئر کرتا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے. یاد رکھیے اختلاف ایک فطری چیز ہے. جس طرح ہماری شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہماری رنگتیں مختلف ہیں، ہمارے کھانے پینے کے ذوق مختلف ہیں، ہمارے طور اطوار اور پس منظر مختلف ہیں، ہمارے خاندان، قبائل اور افراد مختلف ہیں، اس طرح سے ہمارے سوچنے کے انداز بھی مختلف ہیں. سوچنے کے انداز میں جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں باہمی مختلف نتائج پر ہم پہنچتے ہیں. ایک تو بڑا اختلاف ہے کفر اور اسلام کا. ان کے ضابطے علیحدہ ہیں جس کو تعامل بالکفار کہا جاتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نان بلیور کمیونٹی ہے یا غیر مسلم کمیونٹی ہے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اور سلف صالحین نے اس کی بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بہت خوبصورت تقسیم کی ہے. اس سے نیچے کے لیول کا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا فکری اختلاف ہوتا ہے جو زیادہ تر کفر، شرک، الحاد، سیکولرزم، لبرلزم اور اس طرح کے گمراہ کن نظریات کے داعی ہوتے ہیں. 10-20% ان کی کچھ سروسز بھی ہوتی ہیں، باقی 70-80% وہ ایک اور ایجنڈے پہ جا رہے ہوتے ہیں. ان کو اہل الضلال کہا جاتا ہے. ان سے تعامل کے علیحدہ اصول ہیں. اس سے نیچے والے دائرے میں کچھ ہمارے مسلمان بھائی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاں بدعات کی کثرت ہوتی ہے اور زیادہ تر ان کی زندگی بدعات کی طرف بلانے میں گزرتی ہے. ان کے ساتھ تعامل کے علیحدہ اصول ہیں. ان کو التعامل مع اہل البدع کہا جاتا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہم نے تعامل کیسے کرنا ہے. چوتھی قسم کا دائرہ اختلاف جس پہ میں اس وقت فوکس کرنا چاہتا ہوں اور جس کو بیان کرنا اس وقت میرے پیش نظر ہے کہ فقہی مسائل کے اندر، فروعی مسائل کے اندر، اجتہادی نوعیت کے مسائل کے اندر ایک ہی مکتب فکر کے افراد کے درمیان یا مختلف مسالک کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان میں سلف صالحین کا کیا طرز عمل رہا ہے اور ہمیں کیا طرز عمل اپنانا چاہیے. یہ اصولی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم کس سرکل کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ کلیئر ہوگا تو پھر نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کی جزئیات اور تفصیلات ہم بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے.
سب سے پہلا ادب، بہت سارے اجتہادی نوعیت کے مسائل میں اختلاف کی بنیادی وجہ جلد بازی ہے، اور یہ جلد بازی خصوصاً سوشل میڈیا کے اس دور میں اور واٹس ایپ کے اس عہد میں اور فیس بک کے اس عصر حاضر میں، اس میں بہت زیادہ ہم نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ ایسے ایسے نوجوان بھی ہیں، ادھر سے ایک کلک کیا اور سکرین سے دیکھا اور جھٹ سے مسئلہ بتا دیا، نہ سنگینی کا احساس، نہ کسی اور بات کی نزاکت کا احساس۔ تو جب اس طرح جلد بازی ہوتی ہے تو اس جلد بازی کے اندر پھر ایک دوسرے پر حکم لگانے میں بھی جلد بازی ہوتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی بادشاہ نے کسی شخص کو اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ میری طرف سے سگنیچر کریں گے، جو اپلیکیشنز آئیں گی ان کو اپروو کرنا یا ریجیکٹ کرنا آپ میری نمائندگی کرتے ہوئے دستخط کریں گے، تو اس بادشاہ کا وہ نمائندہ کتنا محتاط اور ذمہ دار ہوگا کہ ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے اور اس مملکت کی سب سے بڑی شخصیت ہے میں جس کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ جلد بازی نہیں کرے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ عظیم تلمیذ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ دین کا مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ در حقیقت کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ رب کریم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی نمائندے رکھا، الموقعین، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے دستخط کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو دین کا مسئلہ پوچھنے آتا ہے وہ ہمارا اوپینین لینے نہیں آتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرا رب اس مسئلے میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا دین اس مسئلے میں مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس میں جلد بازی کرنا، اگرچہ وہ درست مسئلہ بھی ہو، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شرک کے قریب قریب گناہ ہے، یا بعض دفعہ اس سے بھی اس کے لیول کا گناہ ہے۔ اس کے لیے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے استنباط کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا اور بے حیائی سے منع کیا، اور اختتام پہ اللہ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو وہ کچھ کہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، ادرکت 20 و100 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے 120 صحابہ کی زندگی کو پایا ہے اس مسجد میں، فما كان منهم محدث الا ود ان اخاه كفاه الحديث، جب بھی کسی صحابی سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو 120 میں سے ہر صحابی کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ مجھے نہ بتانا پڑے، میرے ساتھ والا بتا دے۔ کیوں؟ ایک ذمہ داری کا احساس، نزاکت کا احساس اور سنگینی کا احساس۔ ایک اور روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ بعض دفعہ وہ مسئلہ
گھومتے گھومتے 120 صحابہ میں سے پہلے کی طرف واپس لوٹ آتا تھا۔ دوسرا بنیادی پہلو جو ہمیں سامنے رکھنا ہے وہ کہ جب بھی مسئلہ بتائیں ہم علم اور تحقیق کے بعد اور بہت ساری غور و فکر، تدبر اور تفقہ کے بعد، اس حوالے سے ایسے ایسے حیران کن واقعات ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں بعض سلف صالحین کس قدر محتاط تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري، میں اپنے والد محترم سے اکثر مسائل میں سنتا رہتا تھا، وہ کہتے تھے اس مسئلے کا مجھے علم نہیں ہے۔ آج ایک 5ویں کلاس کا طالب علم بھی یہ کہتے ہوئے اپنی حدت محسوس کرتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ لا ادری کہنا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں، مجھے کبار اہل علم سے اس مسئلے میں مراجعہ کرنا ہوگا، ان کو کنسلٹ کرنا ہوگا، میں پھر بتا سکوں گا، مجھے غور و فکر کا موقع دیں۔ مجال ہے کہ ہم یہ الفاظ کہہ جائیں، اس میں نہ ہمارے سامعین کی ایسی تربیت ہے کہ وہ اسے عظمت کا نشان سمجھیں، اور نہ ہماری ایسی تربیت ہے کہ ہم اس طرح کہنا اپنی عادت بنائیں۔ امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک کے پاس بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک شخص پوچھنے آیا، کہتا ہے جئتک من مسیرۃ 6 اشہر، 6 مہینے کا سفر کر کے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا لا احسنها، مجھے اس مسئلے میں بہت زیادہ ادراک نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، میں آپ کو جواب دینے سے قاصر ہوں۔ وہ شخص کہتے ہیں مجھے تو لوگوں نے بڑا اعتماد کر کے بھیجا تھا اور 6 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، بستی کے لوگ میرے انتظار میں ہیں کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں، میں واپس جا کے آخر انہیں کیا جواب دوں گا۔ رحم اللہ الامام مالکا رحمتا واسعہ، امام مالک نے کہا جو لوگ انتظار کرتے ہیں جب آپ واپس جائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ امام صاحب نے کیا جواب دیا تھا، تو ان سے کہنا امام مالک کہتے تھے مجھے اس مسئلے کا علم نہیں۔ یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل به ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں سن لو، جسے پتا ہو وہ بتائے، جسے علم نہ ہو وہ کہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فإن من العلم ان یقول الرجل لما لا يعلم اللہ اعلم، یہ بھی علم ہے کہ جس مسئلے کا آپ نہیں علم رکھتے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یہ علم ہے۔ کم از کم اس سے اتنا تو شعور ہے کہ مسئلہ اہم ہے، میں اسے نہیں جانتا، یہ علم ہے، وہ کہتے ہیں۔ تیسرا بنیادی اصول، اگر اختلاف ہو جائے اتنے احتیاط کے باوجود، جلد بازی سے اجتناب کے باوجود، تو جو ہم سے رائے کا اختلاف رکھتا ہے اس کو رسپیکٹ دی جائے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے اور اس کی رائے کی عزت کی جائے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کا قافلہ جا رہا ہے، معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظہ، تمہیں عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلہ میں ادا کرنا ہے۔ پڑھیں تو وہیں پڑھیں۔ اب راستے میں عصر کا وقت جب گزرنے لگتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کے عہد مبارک ہے، آپ کے الفاظ ہیں، سننے والے عرب ہیں اور براہ راست اللہ کے پیارے نبی سے سن رہے ہیں، اور آپ خود اس قافلے کو روانہ کر رہے ہیں۔ اخلاص میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک فریق یہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز تو وقت کے اوپر ہمیں ادا کر لینی چاہیے، آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ تم اتنی جلدی جانا کہ عصر کا وقت اس محلے میں عصر کے وقت تک پہنچو، غروب آفتاب سے پہلے پہلے پہنچو۔ دوسرا فریق یہ رائے رکھتا ہے کہ نہیں، چونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظہ، بنو قریظہ کے محلے کے بغیر کہیں نماز مت پڑھنا عصر کی، لہذا نماز کا وقت جاتا ہے تو جائے، ہم تو جب بنو قریظہ کے محلے میں پہنچیں گے تبھی نماز پڑھیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کیس پیش کیا جاتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں لم يعنف واحدا منہم، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کسی ایک کو بھی کنڈیم نہیں کرتے اور کسی ایک کو بھی ڈانٹ نہیں پلاتے۔ چوتھا بنیادی اصول کہ باہمی اجتہادی اور فروعی اختلافات کے باوجود سلف صالحین رشتہ اخوت کو بہرحال قائم رکھتے تھے اور اس میں دراڑیں نہیں آنے دیتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل تھے کہ جب نماز میں رکوع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو ایسے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ایسے رکھ لینا ہے رکوع کے دوران، یعنی گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکوع کی حالت میں ایسے کر لیتے، اسے تطبیق کہتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ یہ موقف یا یہ رائے مرجوح ہے فقہی حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نہ صرف یہ کہ ایسے کرتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی ایسے کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر کس نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے تھے تو کہتے تھے نہیں اندر رکھو، اور کہتے تھے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ اس کے برعکس سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے نے جناب عبداللہ بن مسعود سے ایسے سنا ہوگا، تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا بیٹا ایسے ہی نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو جناب سعد نے کہا اضرب بکفیک علی رکبتیک، بیٹے درمیان میں ہاتھ نہ رکھو، گھٹنے پہ رکھو۔ دوبارہ پھر ایک دفعہ اس نے نماز پڑھی تو پھر ایسے ہاتھ رکھے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں۔ تو جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا نہینا عن ھذا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہمیں ایسے کرنے سے روکا ہے، ہمیں روکا گیا ہے ایسے کرنے سے۔ وَأُمِرْنَا أَن نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں رکوع کرتے ہوئے۔
یہی اختلافات اگر ہمارے دور میں ہوں تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود کیجیے گا۔ اب عہد نبوی کے اندر یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا اور وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعد میں حکم آیا گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا، لیکن ناسخ جناب ابن مسعود کے علم میں نہ آ سکا۔ اب یہاں دوسرے کی رائے کا احترام ہمارے بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ جائیں تو پھر ویسے کرنے لگتے ہیں۔ یہ احترام نہیں ہے، یہ تو آپ کا موقف ہی کوئی نہیں۔ کبھی آپ نے یہاں ہاتھ باندھ لیے، کبھی یہاں باندھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، اس کو نہیں احترام کہتے۔ جس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں اس پہ آپ عمل کریں، آپ اس کے مکلف ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، تطبیق کرنی ہے، بیچ میں رکھنا ہے۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں واضح طور پہ کہ نہیں گھٹنوں پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد احترام یہ ہے کہ اس فقہی اختلاف کی وجہ سے اس کی شخصیت پہ فتوی بازی نہ کریں، حرف زنی نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، تانا زنی نہ کریں۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موقف کا جب جناب سعد کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا جناب ابن مسعود ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے، لیکن صدق اخی، میرا بھائی ابن مسعود سچے ہیں اپنی جگہ پر، ہم ایسے کیا کرتے تھے، پھر ہمیں روک دیا گیا اور پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا کریں۔ یہ احترام ہے کہ جو ان کی دلیل تھی اس کی طرف بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو بتا دیا کہ ان کی یہ دلیل ہے اور وہ اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کہا کہ چلو بیٹے کبھی کبھی ایسے بھی کر لیا بغیر کسی دلیل کے۔ ہم رواداری کا مطلب بعض دفعہ مداہنت بنا لیتے ہیں، نہیں، سنت پہ عمل ہو، تمسک ہو، جس کو آپ سنت سمجھتے ہیں اسے آپ کیوں چھوڑیں؟ آپ تو اسے سنت سمجھتے ہیں تو اس کو مت چھوڑیں، جس کو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ دوسرا اس سنت پہ کسی اجتہادی اور فروعی اختلاف کی وجہ سے یا اپنے پاس موجود کسی دلیل کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا، اس کی شخصیت کو مجروح نہ کرے۔ اس بارے میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سلف صالحین کا موقف پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا تھا، لیکن دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ نرم ہوتی تھی۔ اپنے موقف میں صلابت ہو، اصالت ہو، پختگی ہو، فہم ہو، شعور ہو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اختلاف ختم کرنے کے لیے گئے نہیں سارے ہی ٹھیک ہے جیسے مرضی کر لو۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ویژن ہی نہیں ہے، آپ کو اس مسئلے کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اس مسئلے کو جیسے آپ سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے آپ ذمہ دار ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کریں، لیکن دوسرے کا احترام مجروح نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو اس غلط تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو، اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہو کہ نکاح تو ایک پاکیزہ تعلق کا نام ہے، جب وہاں وہ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے تو اگر وہ واقعتاً توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس توبہ کا حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر جائے۔ یہ جناب عبداللہ بن مسعود کا ایک رائے تھی، ایک موقف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے
ابن مسعود زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے، ایک آدمی نے حرام کام کیا ہے تو اس حرام کی وجہ سے حلال کے اوپر کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ اب یہ آپس میں بالکل متضاد موقف ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زانی کا مزنیہ کے ساتھ نکاح کا کہتے تھے نہیں جائز۔ جناب عمر کہتے تھے کہ حرام کام کی وجہ سے حلال پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اس نے حرام کاری کی اور وہ توبہ کر کے نکاح کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتا ہے، پاکیزہ زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیجیے۔ اس سے قطع نظر اب ہم ایک ایک مسئلے کی تفصیل میں پڑھیں گے نا، اس میں راجح کیا ہے مرجوح کیا ہے، تو پھر اسی میں سارا وقت لگتے ہیں۔ اس وقت اصل موضوع ہے آداب اختلاف۔ تو اس شدید اختلاف کے باوجود جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں یہ اختلاف صرف ایک دو مسئلوں میں نہیں تھا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صرف ان دو صحابہ کا فقہی اجتہادی مسائل میں تقریباً 100 مسائل میں اختلاف ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کی رائے اور ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ اور ایک طرف عبداللہ بن مسعود ہیں، اقرأہم لکتاب اللہ ہیں، قرآن کے قاری ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کی ایک ٹانگ کا وزن بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عمر ہیں جو ملہم ہیں، محدث ہیں، دونوں پہ پسند کرتے ہیں، دونوں بے لوث بے غرض ہیں، کسی کے اخلاص پہ کوئی شبہ نہیں، دونوں کا تعلق عرب سے ہے، قرآن کے ماہرین میں سے ہیں، پیغمبر کی زندگی کو پانے والے ہیں، تو اس کے باوجود 100 مسائل کے اندر اجتہادی اختلاف ایک معنی رکھتے ہیں۔ اور یقیناً وہ یہی معنی ہے کہ اسلام میں فکر اور سوچ پر پابندی نہیں ہے۔ دلائل کی روشنی میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور جب آپ کریں گے تو نتیجہ مختلف بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ جو 100 مسائل کے اندر ان کا اختلاف تھا، اب آپ نے خود اس پہ غور کرنا ہے، اگر ہمارا 2-4 مسئلوں میں اختلاف ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور ان صحابہ کا سلف صالحین کا آپس میں کیا رویہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی جناب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہتے کونیف ملئ علما، کونیف یہ تصغیر ہے، اور تصغیر بمعنی تصغیر بھی ہوتی ہے اور تصغیر بمعنی تعظیم بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر تصغیر کو تصغیر ہی کے معنی میں لیا جائے جو اس کا حقیقی معنی ہے، تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ یہ چھوٹے سے قد کے ہیں عبداللہ بن مسعود، لیکن سارے علم کے بھرے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے ہیں۔ اور کنیف ان کا بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں تعظیم مقصود ہے، ایک عظیم شخصیت ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک ان میں علم ہی علم ہے۔ 100 مسائل میں اختلاف کے باوجود جناب عبداللہ بن مسعود کا احترام بھی کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے وہ ان سے چھوٹے بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جناب عمر یہ کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو ان کا موقف ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے، جو ابن مسعود کا موقف ہے وہ اس کے اوپر، جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شخصیات کا آپس میں احترام بھی باقی ہے اور پوری طرح سے باقی ہے۔ اس کی وجہ سے علم کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ ایک دفعہ تو جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا، بکا حتی ابتل الحصى من دموعه، اتنا روئے حتیٰ کہ نیچے جو کنکر پڑے ہوئے تھے جناب عمر کو یاد کر کے آنسو بہا بہا کے وہ کنکر بھی تر ہو گئے۔
محبت ایسی ہے، آپس میں احترام ایسا ہے. جب شہید ہوئے تو جناب ابن مسعود نے کہا ان عمر کان حصنا حصینا للاسلام، عمر اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھا. آج اس قلعے کے اندر دراڑ پڑ گئی ہے. جناب زید بن ثابت، جناب عبداللہ بن عباس کے وراثت کے بعض مسائل میں اختلافات کتب وراثت کے اندر معروف ہیں. ان اختلافات کے باوجود، اور وہ بڑے اہم اختلافات ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ اس کو وراثت ملنی ہے، ایک کہہ رہا ہے اتنی ملنی ہے، دوسرے کہہ رہے نہیں اتنی ملنی. احترام اتنا تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہیں، اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے نیچے نیچے جا رہے ہیں. جناب زید بن ثابت کہتے ہیں تنحى ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے چچا کے قابل احترام بیٹے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ میرے اونٹ کی نکیل نہ پکڑیں. اور جناب ابن عباس کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، آپ وراثت کے سب سے بڑے عالم صحابی رسول زید بن ثابت ہیں، آپ ہمارے عالم ہیں، ہمیں علماء کا احترام ایسے ہی سکھایا گیا ہے. سیدنا زید بن ثابت جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، جناب ابن عباس کے دستے مبارک پکڑتے ہیں اور چومتے ہیں اور کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں اہل بیت نبی کا احترام ایسے ہی سکھایا گیا. ایک اور اہم ترین اصول، اس حوالے سے کافی ساری باتیں میں شارٹ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ محدث روکڑی رحمہ اللہ، یہ میرے والد محترم نے مجھے واقع بتایا. ان کے جو اختلافات تھے علمی نوعیت کے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ تھوڑے سے نہیں تھے، بہت زیادہ. اور انہوں نے اپنے دور کے اندر کافی شدت بھی اختیار کی، حتیٰ کہ فیصلہ ملکی بھی سامنے آیا اور بڑی ساری اس کے اوپر پنچایتیں بھی ہوئیں، کتابیں بھی لکھی گئیں. میرے والد گرامی نے چونکہ وہ دور دیکھا تھا، کہتے اتنے اختلافات تھے کہ صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ محدث روکڑی رحمہ اللہ کی طرف سے مسئلہ ایک نوعیت سے جو وہ سمجھتے تھے وہ ہمارے سامنے پمفلٹ آ جاتے تھے، اور مولانا صلی اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا اپنا موقف دوسرے پمفلٹ میں آ جاتا. خصوصاً تفسیر میں تو شیخ عبداللہ محدث روکڑی رحمہ اللہ نے درائت تفسیری کے نام سے جو کتاب لکھی، اس کے مقدمے میں انہوں نے بعض مسائل میں اچھی خاصی جرح بھی کی اور کچھ اظہار بھی کیا. تو اس کے باوجود ابا جان رحمہ اللہ نے مجھے بتایا اللہ نے ان کو سعادت بخشی تھی. حضرت عبداللہ محدث روکڑی رحمہ اللہ سے بھی ان کو شرف تلمذ حاصل تھا، اور حضرت حفص اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے بھی ان کو شرف تلمذ حاصل. کہتے ہیں حج پہ ہم گئے تو مولانا عبداللہ محدث روکڑی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ بیت اللہ میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس رو رو کر آنسو بہا بہا کر دعائیں کر رہے تھے، اور میں نے قریب ہو کے سنا تو یہ کہہ رہے تھے اللہ، ثناء اللہ کا اور میرا اختلاف علمی نوعیت کا تھا، وہ تیرا نیک بندہ تھا، میں ان کو اجتہادی طور پہ غلطی پہ سمجھتا تھا، تو اپنے اس بندے کو معاف فرما دے. خصوصاً جو بڑے اہل علم ہیں، اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو ان کی سابقہ خدمات کو مد نظر رکھنا اور کسی ایک خطا کی وجہ سے ان کے اوپر یکدم سے اٹیک نہ کرنا، حملہ نہ کر دینا، اور ایک مسئلے کو اچھال کے ان کی پوری شخصیت کو مجروح نہ کرنا. یہ سلف صالحین کا بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ غلطیوں کے ساتھ ساتھ وہ شخصیت کی سابقہ خدمات کو بھی دیکھتے تھے. امام قتادہ کی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے. آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں اور تفسیر تبری اٹھائیں
ہر صفحے کے اندر آپ کو امام قتادہ کا تفسیری قول نظر آئے گا، جو مکہ کا تفسیری سکول ہے، اس کے کتنے بڑے اماموں میں سے، لیکن اس کے باوجود ایک مسئلے میں ان کو سنگین خطا لگ جاتی ہے، بہت بڑی خطا، اور مسئلہ تقدیر ہے۔ اس میں ان کا رجحان قدریہ کی طرف کچھ ہو جاتا ہے بعض جزئیات میں، تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی اپنی عظیم کتاب سیر اعلام النبلاء میں جو لکھتے ہیں وہ میں لفظ بلفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام قتادہ کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں وَكَانَ يَرَى الْقَدَرَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَمَعَ هَذَا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، کہتے ہیں کہ بڑا امام جو اکثر مسائل میں درست رائے رکھتے ہوں، حق کو تلاش کرتے رہتے ہوں، علم بھی ان کے پاس موجود ہو، ذہانت بھی موجود ہو، نیکی اور تقوی بھی ہو، اور کسی ایک مسئلے کے اندر ان کو بڑی غلطی بھی لگ جائے، یغفر لہ اللہ، ہمیں امید ہے کہ اللہ اس غلطی کو معاف کر دے گا، ولا نضللہ ونطرحہ، اس ایک غلطی کی وجہ سے اس پوری شخصیت کو ہم گمراہ نہیں کہیں گے اور اس کو متروک نہیں قرار دیں گے، وننسى محاسنہ، ان کی خوبیوں کو ہم نہیں بولیں گے، نعم، ہاں یہ ضرور ہے، ولا نقتدی بہ فی بدعتہ وخطئہ، ان کی اس غلطی کے اندر ہم ان کو فالو بھی نہیں کریں گے، غلطی کی وضاحت بھی کریں گے، ان کو فالو بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ امید رکھیں گے کہ ممکن ہے اللہ نے ان کو وفات سے پہلے پہلے اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ایک اور اہم اصول تھا سلف صالحین کا کہ بعض مسائل میں وہ اپنے موقع سے رجوع کر لیتے تھے اور بڑی سادگی سے کر لیتے تھے، 5 سال 10 سال ایک موقع پہ ڈٹے رہے، بعد میں کوئی اور رائے سمجھ میں آ گئی تو بڑی سادگی کے ساتھ کہا پہلے یہ میرا موقف تھا لیکن مجھے اب یہ سمجھ آ گئی ہے اور میرا موقف بھی ہے، اور اس میں کوئی شرم اور کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر خالد ہیں، ان کا پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس ہے، سعودی عرب سے پڑھنے کے لائق ہے، المسائل الفقہیہ التي حکی فیہا رجوع الصحابہ، وہ مسائل جن میں صحابہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا، اور وہ 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 85 میں، اچھی خاصی تعداد میں، اور اس میں وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے موقف سے رجوع کرنے والے وہ ہستی تھے جن کو سب سے بڑا ملہم اور محدث سمجھا جاتا ہے اور جن کے مشورے اللہ بھی پسند کرتا ہے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد ان کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر، اور ان کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود، اور ان کے بعد جناب عبداللہ بن عباس، مسعود، عبداللہ بن عباس، یہ چاروں ہی بڑے صحابہ ہیں فقہی حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، تو ان چاروں کا موقف سے رجوع کرنا منقول ہے اور بہت سارے اس کے شواہد موجود ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے جب قرآن مجید کی جمع و تدوین کا مسئلہ درپیش تھا تو حضرت ابوبکر کا موقف تھا کہ جمع و تدوین نہیں ہونی چاہیے، حضرت عمر کا موقف تھا کہ ہونی چاہیے، تو جناب عمر کے بارے میں سیدنا ابوبکر کہتے ہیں لم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری، جناب عمر مسلسل میرے ساتھ مراجعہ کرتے رہے، نظر ثانی کا مجھے کہتے رہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا
اور جو حضرت عمر کا موقف تھا اس کے لیے میرا سینہ بھی کھل گیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد جو صحابہ کرام کے آپس میں بعض اجتہادی نوعیت کے اختلافات تھے، ان کو کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا گیا۔ بعض لوگ سقیفہ بنی ساعدہ کو اچھالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ صحابہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ انصار مدینہ کے اصل رہائشی تھے، مکہ والے تو وہاں پردیسی تھے، مکہ سے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصرت کی تھی، تو انصار صحابہ نے یقیناً یہی سوچتے ہوئے کہ آج ہم نے اس دین کو سہارا دینا ہے اور مضبوط کرنا ہے، اور امت پریشان ہے، اب جلدی سے ہم چونکہ یہاں مقامی آبادی کے لوگ ہیں، ہم اپنے میں سے کوئی خلیفہ اور حکمران منتخب کر لیتے ہیں۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ کسی بھی وقت رومن امپائر سے مسلمان جنگ چھیڑ چکے تھے، اور وہ ہر وقت مدینے پہ حملہ کی تیاریوں میں تھے۔ این ممکن تھا وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً حملہ کر دیتے۔ اس طرح کے سارے اچھے نیتوں کی وجہ سے انہوں نے فوراً میٹنگ کی اور اپنا ایک خلیفہ منتخب کر لیا۔ اگر کوئی سازش ہوتی تو ان کی سادگی سے تو مسئلہ حل نہ ہوتا۔ آبادی بھی ان کی ہے، زمینیں بھی ان کی ہیں، گھر بھی ان کے ہیں، ڈیرے بھی ان کے ہیں، اپنے ہی ڈیرے میں بیٹھے ہیں۔ سقیفہ کہتے ہی ڈیرے کو، یعنی چھت ہوتی ہے اور دیواریں نہیں ہوتی، بس اوپر ایسے چھت سے ڈالی ہوئی جیسے ڈیرے کا ماحول ہوتا ہے، اور نیچے سارے لوگ بیٹھے۔ تو انہی کا سردار منتخب بھی ہو چکا ہے، اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، حدیث کے سامنے تو فوراً سر تسلیم خم الائمۃ من قریش، تمہاری بڑی خدمات ہیں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، تم نے دین کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری امت کا امام ہے یا لیڈر ہے یا خلیفہ ہے، وہ قریش قبیلے میں سے، فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ اپنے موقع سے رجوع کر لیتے۔ ایک طے شدہ مسئلے سے فوراً رجوع کر لیتے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے پیارے نبی نے فرما دیا، اور انتخاب بھی عمل میں آ جاتے، اور اس کو کوئی ایشو نہیں بنایا جاتا۔ یہ تو بعض کے لوگوں کی اپنی خباثتیں یا آپ کہہ لیجیے بدگمانیاں ہیں جس بنیاد پہ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت سارے پوائنٹس ہمارے مس ہو گئے ہیں کہ سلف صالحین مسائل میں اختلاف کے باوجود اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں گناہ نہیں سمجھتے تھے، اسے آپ نہیں سمجھتے تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وہ مسائل جس میں امام کوئی اور رائے رکھتا ہے، مقتدی کوئی اور رائے رکھتا ہے، اور دونوں کی رائے مختلف ہے، خصوصاً مسئلہ بھی ایسا ہو کہ ایک کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہو، دوسرے کے نزدیک اس کی نماز غلط ہو۔ مثال کے طور پر پوچھا کہ اگر امام اس بات کا قائل ہو کہ نکسیر سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہکہے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور مقتدی اس بات کا قائل ہو کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب مقتدی کے نزدیک تو اس کا وضو ہی نہیں ہے، اسے نکسیر آئی ہے یا کہہ آئی ہے یا خون کے اخراج کا مسئلہ ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو کیا ایسا مقتدی جو ان مسائل میں یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو وضو نہیں کر رہا اس کے باوجود اس کا وضو درست نہیں ہے، کیا وہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو ان مسائل میں وضو ٹوٹنے کا قائل نہیں ہے؟ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا وہ بھی لفظ بلفظ سنیے، الحمدللہ نعم تجوز صلاۃ بعضهم خلف بعض، ان مسائل میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز ہے، جیسا کہ صحابہ اور تابعین اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ائمہ اربعہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے تھے، حالانکہ ان مسائل میں ان کے اختلافات موجود تھے۔ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس صورت میں ان کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اور جو اس مسئلے میں انکار کرتا ہے مبتدع ضال، وہ مبتدع ہے، گمراہ ہے،
مخالف للکتاب والسنہ، کتاب و سنت کا بھی مخالف ہے، اور صحابہ اور تابعین کے اجماع کا بھی مخالف ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک ایسا شخص جس کی یہ رائے ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو کیا اس کی ابتدا میں میری نماز ہو جائے گی، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو امام صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا، کیف لا اصلی خلف الامام مالک و سعید بن المسیب، کیا میں امام مالک اور سعید بن مسیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ یہاں پہ آپ اس کو خلط مبحث نہیں کیجیے گا، ہمارا سارا موضوع کس بارے میں؟ اجتہادی اختلافی مسائل، اجتہادی۔ اگر کوئی ایسے اختلافی مسائل ہیں جس میں ایک فریق بدعت مکفرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، قبر کو سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ سے استغاثہ کر رہا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر کر رہا ہے اور اس سے توبہ کے لیے بھی باز نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا تو کوئی اختلاف نہیں تھا، تو یہ ایک وہ بدعت ہو جاتی ہے جو انسان کو بعض دفعہ تکفیر تک پہنچا دیتی ہے، تو اس سے اوائڈ کیا جائے گا، اور یقیناً اوائڈ کیا جائے گا۔ لیکن اجتہادی مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ تو سلف الصالحین کے اجماع کے ہی خلاف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں آداب اختلاف کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بعض دفعہ اختلافات کم ہوتے ہیں، ہمارے بیان کرنے کا انداز ان کو گمبھیر کر دیتا ہے، الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے، سٹائل ایسا ہوتا ہے، لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے، اسلوب ایسا ہوتا ہے، آستینیں ایسی چڑھی ہوتی ہیں، اور جھاگ ایسے نکل رہی ہوتی ہے، اور رویہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا مسئلہ بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو اختلافات کو سلف صالحین نرمی کے ساتھ پیش کرتے تھے، محبت کے ساتھ پیش کرتے تھے، دلائل کے ساتھ پیش کرتے تھے، علم کی دنیا میں رہتے ہوئے پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ مجتمع فرمائے، اور جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس میں اگر کوئی خطا ہے، بہت ساری خطائیں ہو سکتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور جو درست ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ ایک بار